بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی 2-3 ویڈیو مزید 2-3 دن آئیں گی عامر بھائی سے ریلیٹڈ۔ وہ کون کون سے کام آپ لوگوں کے لیے کرتے ہیں اس کی تمام ڈیٹیل وہ ڈیفرنٹ ویڈیو میں دیں گے۔ تو اس کے بعد اپنی نارمل جو روٹین کی ویڈیوز ہیں وہ شروع ہو جائیں گی۔ تو ان کا ہر ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ان کا ٹیلی فون نمبر، جس پہ ان کا واٹس ایپ بھی ہے، وہ دیا گیا ہے۔ آپ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام کروانا چاہتے ہیں ان سے تو ان کو وائس میسج کر سکتے ہیں، ریٹن میسج کر سکتے ہیں، وہ لازمی آپ سے رابطہ کریں گے۔ تو اگر آپ کی ایسا کام ہے کہ جو ایمرجنسی میں ہے یا بہت ضروری ہے تو آپ کال بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ وائس میسج کریں یا ریٹن میسج کریں تاکہ وہ اپنا وقت نکال کے آپ کو صحیح طریقے سے اس کا آنسر کر سکیں۔ باقی اوورآل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی آپ بہت زیادہ امید ہے کہ جو بھی آپ کا کام ہوگا وہ بہتر طریقے کے ساتھ ڈیل کریں گے۔ تو دوستو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے تو اسپین حکومت کی طرف سے ایک اہم سہولت کا اعلان کیا گیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد انگلینڈ کی کچھ نئی تیاریاں، کچھ نئی معلومات جاری انگلینڈ نے کی ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اسپین میں نئی ہڑتال کی کال کی گئی ہے، کن کی طرف سے، اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں بات کریں گے اسپین نیشنلٹی پلان جو ہے وہ کب تک ہے۔ اس کے بعد کچھ آپ لوگوں کے کوشچنز کے آنسر اور کچھ اہم معلومات ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو اسپین حکومت کی طرف سے کون سی نئی سہولت جو ہے وہ متعارف کروائی جا رہی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسپین نے کافی عرصے سے خاص طور پہ نائٹ لائف جو ہے وہ بند رکھی ہے، اور نائٹ لائف جو ہے یہاں پہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس پہ احتجاج بھی کیے گئے، اس پہ بار بار جو ہے وہ مختلف طریقے کے ساتھ حکومت کو باور کروایا گیا کہ جو نائٹ لائف ہے وہ بھی اوپن کر دی جائے جس طرح کہ ڈے لائف کو اوپن کیا گیا ہے۔ لیکن حکومت کو معلوم تھا کہ یہ تمام ایکٹیویٹیز کی وجہ سے کرونا بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ نرمی کرنے کے بعد دوبارہ سختی کی اور دوبارہ سے نائٹ لائف کو بند کر دیا گیا۔ نائٹ لائف سے مراد نائٹ کلب، ڈسکو، میوزک شوز جو وغیرہ ہوتے ہیں جس میں کنسرٹ ہوتے ہیں، ان کو بند کر دیا گیا تھا کیونکہ وہاں پہ گیدرنگ ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ کافی زیادہ کرونا وائرس ایک سے دوسرے کو پھیلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت نے بین کر دیا تھا کہ یہ تمام چیزیں اب ایکٹیویٹیز نہیں ہو سکیں گی، کیونکہ ایک مرتبہ پھر اسپین میں بہت تیزی کے ساتھ کرونا پھیلنا شروع ہو چکا تھا۔ لیکن اب حالات آہستہ آہستہ نارمل ہوتے جا رہے ہیں، کافی حالات بہتر ہو چکے ہیں، اور جس کی وجہ سے اب حکومت دوبارہ جو ہے وہ پلان کر رہی ہے نائٹ لائف کو اوپن کرنے کی، نائٹ کلبز کو اوپن کرنے کی۔ یہ نائٹ کلبز کے لیے تو بہت اچھی خبر ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کا ایک سد باب بھی حکومت نے نکالا ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوائی اور وہ نائٹ کلب بھی جانا چاہتے ہیں۔ ان کو روکنے کے لیے ایک نئی جو ہے وہ ایپ لانچ کرنے جا رہی ہے، جو اس کی ایکسیس جو ہے وہ تمام نائٹ کلبز کے پاس ہوگی۔ آپ جب وہاں پہ جائیں گے تو آپ کا جو کوڈ ہوگا وہ اس ایپلیکیشن میں ڈالا جائے گا، جس سے پتہ چلے گا کہ آپ کو ویکسین لگی ہے یا نہیں لگی۔ اگر آپ کو ویکسین لگی ہوگی دونوں ڈوز تو آپ نائٹ کلب میں انٹر ہو سکیں گے، اگر دونوں ڈوز نہیں لگی ہوں گی تو آپ انٹر نہیں ہو سکیں گے۔ آہستہ آہستہ نہ صرف اسپین، یورپ بلکہ پوری دنیا میں ویکسین سرٹیفکیٹ جو ہے وہ کافی زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا جا رہا ہے۔ جنہوں نے ویکسین لگوائی ہوگی ان کے لیے اپرچونٹیز ہوں گی، ان کے لیے تمام دروازے کھلے ہوں گے، اور جنہوں نے نہیں لگوائی ہوگی ان کے لیے آنے والے وقت میں کافی زیادہ پرابلمز ہو سکتی ہیں، کافی زیادہ پابندیاں ہوں گی، وہ کہیں بھی سفر کرنے کے قابل یا کسی بھی آفس میں جانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اس وجہ سے اس اہمیت کو جانتے ہوئے لازمی طور پہ ویکسین کو کمپلیٹ کریں۔ بلا شبہ ابھی ویکسین جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ کسی جگہ پہ بھی جا کے لگوا سکتے ہیں یا اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اس کا سرٹیفکیٹ حاصل کریں اور اس کا پرنٹ وغیرہ جو ہے اپنے موبائل میں رکھیں، اپنے پاس رکھیں تاکہ بر وقت ضرورت آپ کو وہ کام آ سکے۔ اب بات کرتے ہیں انگلینڈ کی کچھ نئی تیاریاں اور کچھ مزید معلومات۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آلریڈی 7 سے 8 سیکٹر ایسے ہیں جو کہ انگلینڈ کے اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ وہاں پہ شارٹیج اتنی زیادہ ہے کہ ان سیکٹرز کو اب بہت زیادہ خطرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت ایمرجنسی بنیادوں پہ کافی اقدامات کر رہی ہے، لیکن بہت دیر کے بعد حکومت نے جب یہ اقدامات شروع کیے ہیں تو اب دیر ہی لگے گی اس کو پور کرنے میں۔
یہی وجہ ہے کہ ابھی تک فوڈ کرائسس اور پیٹرول کرائسس جو ہے انگلینڈ میں وہ ختم نہیں ہوا بلکہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ایک اور سیکٹر جو ہے اس نے بھی اعلان کر دیا کہ ان کو بھی شدید قلت کا سامنا ہے ورکرز کا۔ یہ ہے بچرز مطلب جس کو ہم اپنی زبان میں کسائی کہتے ہیں، ان کی بہت بڑی تعداد بھی انگلینڈ کو اب درکار ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جب یورپی یونین کا اور انگلینڈ کا بریکسٹ ہوا، بریکسٹ کے وقت جو تھا وہ تمام جو بچرز تھے ان کی اکثریت جو ہے وہ واپس اپنی ہوم کنٹریز یعنی کہ یورپی یونین میں آ گئے، جس کے بعد وہاں پہ قلت پیدا ہوئی۔ اب انگلینڈ کا سب سے بڑا مشن یہی ہے کہ جن سیکٹر میں بہت زیادہ ورکرز کی قلت ہے اس کو ایز سون ایز ارلی پورا کیا جائے، ورنہ اس کے بہت زیادہ منفی اثرات پورے ملک پہ ہو سکتے ہیں۔ بلا شبہ حکومت کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور آنے والے وقت میں مزید چیلنجز آ سکتے ہیں، کیونکہ بریکسٹ کو بالکل پری پلان کر کے نہیں کیا گیا، اس میں بہت زیادہ کمیاں تھیں، اس کے بارے میں پورا ہوم ورک کرنے کی ضرورت تھی۔ یہی کہنا تھا لیبر پارٹی کا، جو کہ اس وقت اپوزیشن پارٹی ہے انگلینڈ کی۔ اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ ابھی ہر ہفتے ایک نیا سیکٹر جو ہے وہ اعلان کر رہا ہے کہ وہاں پہ ورکرز کی شارٹیج ہے۔ اصل میں جو بچرز کی شارٹیج ہوئی ہے اس کے رد عمل میں فارمرز نے بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا شروع کیا ہے، جس میں انہوں نے اپنے جو جانور ہیں، جس میں خاص طور پہ پگز کی میں یہاں پہ بات کروں گا، وہ سینکڑوں کی تعداد میں ان کو تلف کیا، ان کو ضائع کیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ ان کے پاس لیبر نہیں تھی، بچرز نہیں تھے جو ان کو ذبح کرتے اور ان کا جو آگے سپلائی ہے وہ کر سکتے۔ اب اسپین کی عوام کو اور اسپین کے اہم اداروں کو یہ بھی خطرہ لاحق ہے کہ کرسمس میں، کیونکہ کنزمپشن زیادہ ہوتی ہے تمام چیزوں کی، خاص طور پہ فوڈ کی، میٹ کی، تو وہاں پہ کس طرح سے انگلینڈ پہنچے گا اور کس طرح سے اس کو کور کرے گا۔ امید یہی کی جا رہی ہے کہ حکومت ایمرجنسی بیسس پہ کچھ نہ کچھ ایسا کرے گی جس کی وجہ سے یہ کمی پوری کی جا سکے گی۔ اب بات کرتے ہیں اسپین میں نئی ہڑتال کال کی۔ اصل میں اسپین میں مختلف ذرائع سے اور مختلف ڈپارٹمنٹ سے مختلف خبریں آنا شروع ہوئی ہیں، اور مختلف ڈپارٹمنٹس نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ ان کے مطالبے ہیں اور اس مطالبوں کے اگینسٹ وہ ہڑتال کرنے جا رہے ہیں۔ جہاں پہ جو سب سے زیادہ افیکٹڈ ہوگی ہڑتال وہ ہے ٹرینوں کے ڈرائیوروں کی۔ ٹرینز کے ڈرائیور ہیں، انہوں نے بھی ہڑتال کا اعلان کیا اور خاص طور پہ انہوں نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے یہ اعلان کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پورے اسپین میں اب انہوں نے پچھلے ویک میں چند دن جو تھے وہ ہڑتال کے انہوں نے اعلان کیا تھا، لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے مہینوں میں وہ مزید جو ہے ہڑتال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ حکومت کو باور کرایا جا سکے اور اپنے مطالبات منوائے جا سکیں۔ ابھی تک ان کی طرف سے ڈیٹس فائنل نہیں کی گئی، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلکہ آنے والے وقت میں بڑی تعداد میں ان کی طرف سے ہڑتال کال ہوگی اور اس کے بعد ٹرینز کی ہڑتال کر دی جائے گی، یعنی کہ ٹرینز کام نہیں کریں گی۔ وہ تمام ٹرینز کے بارے میں اس وجہ سے ہڑتال نہیں کر سکتے کہ بائی لا وہ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن اس میں سے کچھ ٹرینز جو تھیں ان کی ٹائمنگ جو ہے وہ متاثر ہوگی، کیونکہ اس ٹائم پہ وہ ہڑتال کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں حکومت اس کا رسپانس کیا دیتی ہے اور آنے والے وقت میں ٹرینز کے آمد و رفت کو کس طرح برقرار رکھ پاتی ہے تاکہ عوام کو مزید پریشانی نہ اٹھانا پڑے۔ اب بات کرتے ہیں اسپین نیشنلٹی کے پلان کی۔ آپ کو پتہ ہے پلانی دی چوکی جو تھا وہ متعارف کرایا گیا مارچ میں، اور اب وہ نومبر آخر کار دسمبر تک ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے اگینسٹ لاکھوں فائلوں کو نپٹایا گیا اور ان کے رزلٹس آ رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ، اور بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو کہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور ان کے رزلٹس آنے باقی ہیں، اور آنے قریب ان کے رزلٹس بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسپین نیشنلٹی یہ پچھلے 6 سے 7 مہینوں میں جتنی کلیئر ہوئی ہیں اس سے پہلے اتنی زیادہ کلیئر نہیں ہوئی تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ پلان ہی ہے جو حکومت نے متعارف کرایا تھا مارچ میں۔ اب وہ لوگ جن کے سال 2 سال اس طرح ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک ان کی باری نہیں آئی، ان کے کیسز میں یا تو کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے، اور یا ان کے کیسز جو ہیں وہ رجسٹر سول کے ذریعے جمع ہوئے ہیں، کیونکہ جن کے کیسز آن لائن جمع ہوئے تھے اور ان کو منیمم 2 سال ہو چکے ہیں، ان کے تقریباً تمام کے آنسرز آ چکے ہیں یا آنے باقی ہیں جو کہ آنے قریب آ جائیں گے۔
یہاں پہ اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے کیسز کو کس طرح دیکھتے ہیں. اگر تو آپ کے کیسز میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کو اپنے لائر کے ذریعے اچھی طریقے سے ہینڈل کریں تاکہ آپ کا وہ کیس جلد سے جلد نبٹ سکے. نیشنلٹی کی جہاں تک امید ہے، اگر آپ ارد گرد دیکھیں پرتگال کے علاوہ تو تمام ممالک سے فاسٹلی اس وقت اسپین جو ہے وہ نیشنلٹی دے رہا ہے. اٹلی سے بھی زیادہ فاسٹ دے رہا ہے اور باقی شنجن سٹیٹس تو کافی زیادہ مشکل ہے نیشنلٹی دینے میں. پرتگال کی رفتار تھوڑی سی تیز ہے، اس کی یہ وجہ ہے کہ وہ آپ کو جلدی آپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہوتے ہی آپ کیا کام شروع آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں اور جلدی نیشنلٹی لے سکتے ہیں. تو دوستو اوور آل جو پلان ہے اس وقت جا رہا ہے نیشنلٹی کا وہ ٹھیک جا رہا ہے، سموتھلی جا رہا ہے. صرف یہ ہے کہ آپ کے کیسز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کیس کی نوعیت کیا ہے. کیا آپ پہ کوئی جرم تو نہیں تھا پہلے یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ ڈلے، یا ورنہ جن کی صاف اور کلین تمام کیس ہوتے ہیں ان کو اب نیشنلٹی زیادہ دیر نہیں لگ رہی، بہت جلدی مل رہی ہے. تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.